دیکھو نا، پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آواز آتی ہے اوپر سے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اوپر سے اذان دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا وہی دین ہے کہ جس میں نماز جیسی مقدس عبادت ہے، اور اس نماز کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے. فرشتے سوال کریں گے ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندہ خاص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اوپر سے مؤذن کہہ رہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یہی تو ہمارے فقیہ ملت. اس کے اندر بھی جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے. اس پر بھی یہ لکھا ہے کہ قبر پر بعد دفن آزان دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے. قبر کے اوپر آزان دینے کا رواج بھی بنانا چاہیے. کچھ کام ایسے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین میں اچھے کام کا ایجاد کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو عمل کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے. یہ اچھے کام کا ایجاد ہے. اگر ہم اس کا رواج ڈالیں گے تو ہمیں ثواب اللہ کی بارگاہ سے زیادہ ملے گا. قبر پہ اذان دینے کا رواج یہ ڈالنا چاہیے، یہ بڑا اچھا عمل ہے. جب مردے کو دفن کر دیا جائے اس وقت فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا ما دینو کا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل. قبر میں فرشتے 3 سوال کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے ہر سوال کے جواب میں میری جانب اشارہ کرو. اس وقت یہ مشکل وقت ہوتا ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو کام بنتا ہے، وگرنہ شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ سوالوں کے جواب میں اشارہ میری جانب کر دو. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب آزان دی جاتی ہے شیطان 36 میل دور تک بھاگ جاتا ہے. جب شیطان دفع ہو جائے گا تو سوالوں کے جواب کے اندر آسانی پیدا ہوگی. دیکھو نا، پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آواز آتی ہے اوپر سے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اوپر سے اذان دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا وہی دین ہے کہ جس میں نماز جیسی مقدس عبادت ہے، اور اس نماز کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے. فرشتے سوال کریں گے ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندہ خاص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اوپر سے مؤذن کہہ رہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یہی تو ہمارے رسول ہیں. اس لیے اس پر چند حوالہ جات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے جی نظام شریعت. حضرت سید غلام جیلانی مرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے صفحہ 74 پہ یہ لکھا بعد دفن میت پر آزان دینا مستحب ہے. میت اس وقت سخت حزن و غم کی حالت میں ہوتی ہے، دفع غم کے لیے آزان ایک مجرب عمل ہے. البتہ اس کو قبر پہ آزان دینے کا رواج پیدا کرنا چاہیے. یہ ہے جی میرے سامنے وقار الفتاوی. اس کے اندر بھی اسی بات کو اور اسی مسئلے کو واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ قبر کے اوپر آزان دینا یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے. اب اس کا صفحہ نمبر ہے 374. بعد دفن قبر پر آزان دینا مستحسن ہے. حدیثوں سے ثابت ہے کہ سوال نکیرین کے وقت بھی شیطان بہکاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے. لہذا قبر پر آزان دینا یہ ایک مستحب عمل ہے. یہ ہے میرے سامنے فتاوی فقیہ ملت. اس کے اندر بھی جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے. اس پر بھی یہ لکھا ہے کہ قبر پر بعد دفن آزان دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے. ایک کام ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے مستحب. جائز یہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے. مستحب کہتے ہیں نہ کرے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن کریں گے تو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور یہ صرف جائز عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. اور اس پر پھر یہ میرے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، یعنی قبر پہ اذان کے جواز پہ پورا رسالہ لکھا ہے، اور آپ نے اس پر واضح کیا ہے دلائل کے ذریعے کہ قبر پہ اذان دینا جائز ہے. اور یہ میرے سامنے جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 164 ہے. اس پر بھی لکھا ہے کہ قبر پر آزان دینا جائز ہے، اور آپ نے اس پر پورا رسالہ بھی مرتب فرمایا ہے. تو البتہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. قبر پہ آزان دینے کا رواج پیدا کرنا چاہیے. اور چند ایک اور رواج ہے انشاءاللہ میں کسی وقت میں وہ بھی عرض کروں گا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ بیٹھے رہیں کو 2 گھنٹے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ بھی بڑا مستحسن عمل ہے. اور یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا کہ بیٹا قبر تک نوحہ کرنے والی عورتوں کو ساتھ نہ لے کے آنا،
اب یہ جملہ اپنے اندر بہت مفہوم سمیٹے ہوئے ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا، جب کوئی مر جاتا تو ایسی عورتوں کو خرید کر لاتے جو آ کر میت پہ روتی. جس میت پہ زیادہ رونے والے ہوتے سمجھا جاتا یہ عورت، یہ مرنے والا، یہ مرد، یہ بڑا باکمال تھا، لوگوں کے ہاں بڑا محبوب تھا کہ اس کے جانے پر اتنے لوگ اس کے پیچھے رو رہے ہیں. تو عرب میں لوگ خرید کر ایسی عورتوں کو لاتے تھے، نوحہ کرنے والی کو، جو آ کر میت پر بہن کرتی اور روتی. تو لوگ سمجھتے یہ تو بڑا کمال کا آدمی تھا، اس پر تو رونے والے بڑے ہیں. اور آج اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں عورتیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عورتیں روتی ہیں. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کو ملنے کے لیے آ جائے تو میں نے ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے کسی عورت کو رونا نہ بھی نہ آئے تو آواز اتنی اونچی نکالتی ہے کہ تیسرے گھر بھی سنائی دیتی ہے. اگر اس کو چہرے کو دیکھ لیں تو آنسو ایک بھی نہیں ہوتا. او بھائی یہ شریعت کا مزاج تو نہیں ہے کہ اب بلا وجہ آوازیں نکال کر روئیں تاکہ لوگ سنیں اور کہیں ان کو تو بڑا غم ہے. ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن تو کہتا ہے ایمان والوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو اتنا کہتے ہیں، ہائے وائے تو نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام قبرستان سے گزرے، ایک عورت قبرستان بیٹھی رو رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو اللہ اجر دے گا. اس نے نہ دیکھا کون ہے، اس نے کہا مصیبت مجھ پہ پڑی ہے نا، مجھے پتا ہے نا مصیبت کو برداشت کرنا، آپ کو کیا پتا ہو. اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کسی نے بتایا تم نے کیا جملہ نبی علیہ السلام کے سامنے بول دیا. بڑی شرمندہ آئی، گئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کی. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جب مصیبت پڑتی ہے اس وقت جو صبر کرے اللہ اجر بھی اس کو زیادہ دیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تو بندے کی غم کم ہو ہی جاتا ہے، لیکن فرمایا اول وقت میں جب مصیبت پہنچتی ہے بندہ جتنا صبر کرے اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے. تو اس لیے اگر ہم دینی مسائل کے قریب ہو کر اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزاریں گے ہمیں اس کا نفع ملے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا